کہ ابھی اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ معاملہ گیا ہے، کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا اس میں؟ وہ تو آبویس بات ہے، علماء جہاں پہ بھی بیٹھے جس بھی مکتبہ فکر کے ہوں گے وہاں سے یہی فیصلہ آئے گا کہ یہ حرام ہے. اچھا، آپ رضائی ماں کے کنسیپٹ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کی روح سے یہ بالکل جائز عمل ہے، 100% جائز. تو بہت سے جو جائز عمل ہیں وہ جیسے جیسے جدید دور میں ہم داخل ہوئے تو ان کے طریقہ کار میں کچھ چینجنگ ہوا، جیسے مساجد میں اسپیکر لگ گئے، اے سی لگ گیا، ٹیلی فون ہم استعمال کرنے لگے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رضائی معاملے کنسیپٹ میں تھوڑی بہت جدت آ جائے تو اس سے کوئی بہت زیادہ اس چیز کے اوپر اصل میں اعتراض نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ امپاسبل ہے. اگر دیکھیں اگر یہ اس طرح کی گارنٹیاں وارنٹیاں کہہ بھی دیں گے نا، یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن حلت کا فتویٰ لینے کے لیے ان کو یہ کرنا تو پڑے گا کہ ایک ماں ایک بچے کے لیے مختص ہوگی تو جائز ہے. مطلب کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، جس طریقے کار سے یہ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے. 100% حرام ہے. وہ حرام ہے، 100% حرام ہے نا. آپ پڑھیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے حرام کا فتویٰ دیا. اچھا، حرام کا فتویٰ دیا تو بند ہوا. ہم تو سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کو بند کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر تو آپ یہ کہیں گے نا یار سیم وہی ہے، صرف چھاتی سے نہیں پلانا، نکال کے پلانا، تو یار ہر بندہ کہے گا حلال ہے، ہر عالم دین کہے گا حلال ہے. ہمیں وہ چیز پتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے جو پوری دنیا کا پڑا ہے کنسیپٹ. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مدر ملک بینک سیم ویسی چیز ہے جیسی گائے کا دودھ ہے، گدی کا دودھ ہے، فلانا دودھ ہے. سمجھ رہے؟ اگر تو یہ واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ واقعی مسلمانوں کے بچے سے اتنے ویسے تو ہمیں کہتے ہیں ابارشن کریں اور یہ پلز کھائیں اور یہ کریں وہ کریں، وہ تو بچوں کی افزائش نسل روک رہے ہیں. تو اتنے مخلص ہو گئے ہیں، تو پھر اگر اس طرح کے قوانین بنا دیں گے تو پھر علماء دوبارہ بیٹھ جائیں گے. اچھا، اس معاملے میں تمام مکتبہ فکر کا سیم ہی پوائنٹ آف ویو ہے یا کسی اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اس میں تو اختلاف نہیں نا. یہ تو یہ معاملات جو ایک بات میں آپ کو علی حمزہ بھائی بتاؤں، جو معاشرتی معاملات ہوتے ہیں نا، معاشرتی، ان کے اندر اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہیں گے کسی فرقے میں ڈکیتی جائز ہے، نہیں جائز، چوری جائز ہے، نہیں جائز، فحشی جائز ہے، نہیں جائز، یعنی زنا جائز ہے، نہیں جائز، غیبت جائز ہے، نہیں جائز، جھوٹ جائز ہے، کرپشن، یعنی آپ بات سمجھیں معاشرتی معاملات سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. اختلاف ہوتا ہے عبادت کی ادائیگی کے طریقے میں اور عقیدے میں. بس میں نے دیکھا ہے کہ ایک اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے کم ہیں اور ہم انگریز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. ہاں اس وجہ سے ہم بہت سی الٹی سیدھی چیزیں جو ہیں وہ الٹی چیزیں حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ میں نے دیکھا پاکستان میں تو یہ کلچر اتنا نہیں ہے، لیکن یورپین کنٹریز میں نے دیکھا باقاعدہ طور پہ ہیومن ملک سے پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں. اندازہ کریں. اور ہیومن ملک کو باڈی بلڈنگ کے دوران جو ہے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ یعنی کہ ایک اندازہ ہے ان کا کہ اس سے شاید مسلز جلدی اور بہتر بلڈ ہوتے ہیں. اب وہ تو عورتیں ڈونیٹ نہ کرتی ہوں گی، وہ تو بیچتی ہوں گی نا، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہوں گے. اگر کوئی کسی بھی نیت سے کسی خاتون سے دودھ حاصل کر کے وہ استعمال کرتا ہے تو وہ بالکل جائز نہیں ہے. دیکھیں، صرف شریعت ایک واحد موقع آتا ہے جہاں پہ حرام کو حلال قرار دیتی ہے. اگر واقعی سنسیئر مخلص ڈاکٹر یہ کہ اگر آپ کسی خاتون کا دودھ پیئیں گے تو آپ کی زندگی بچے گی، ورنہ آپ مر جائیں گے، تب پینا جائز ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی عالم نہیں آپ کو اس کے خلاف نظر آئے گا. لیکن آپ یہ کہیں کہ طاقت کے لیے پینا حرام کو، یا جیسے کچھ لوگ شراب وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ بڑا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اس کام کے لیے پینا جائز ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی. شراب بھی اس وقت حلال ہو جاتی ہے اگر انسان مر رہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو پتہ کہ اگر آپ کی جان پہ بننا ہے تو بطور دوائی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ کر رہے ہیں. کیا میں نے سنا، جیسے آپ نے بات کی، میں نے ایک بندے سے پہلے بھی سنا تھا کہ کینسر کے بعد علاج میں ان کے سیل لگتے ہیں، تو وہاں پہ صورتحال اگر جان بچانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک اور چیز ہے. اچھا علامہ صاحب، اس پہ ہم نے بہت زیادہ بات کر لی، اور مزید اگر اس پہ کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اس حوالے سے بھی پھر آپ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. میرا خیال ہے کہ کافی حد تک سوالات میں نے جو ہے کور کر لیے. کوئی چیز ہو تو آپ خود بھی بتا دیجیے گا. ایک چیز میرے ذہن میں ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ کنسیپٹ جو ہے نا سیروگیسی کے حوالے سے، چونکہ بات آئی ہے اس لیے کہ سپرم ڈونیشن بھی بیرون ملک چلتی ہے. پاکستان کے اندر بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں میرے سے کہ مطلب مرد بانچ ہے، مرد نہ مرد ہے، تو عورت کا ایگ بن رہا ہے تو وہ کسی مرد کا نطفہ اپنے پیٹ میں ڈلوا سکتی ہے، یعنی انٹرکورس کیے بغیر ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے. تو ایک حدیث یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی کھیتی کو کوئی غیر مرد پانی نہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد نہ مرد بھی ہو لیکن اس کے سپرم زندہ ہو، اس کا سپرم اس کی بیوی کے ایگ کے ساتھ ملا کے اسی کی بچہ دانی میں رکھا جا سکتا ہے. واحد صورت جو اسلام میں جائز ہے وہ یہ ہے، یعنی اپنا ہی مرد ہو اور اس کی بچہ دانی میں رکھ دیا جائے، 100% جائز ہے، کیونکہ وہ اس کا پانی. اگر عورت کسی اور مرد کا پانی لے یا مرد کسی اور
عورت کو ڈونیٹ کرے یہ 100% حرام ہے, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ والد کا اور وہ جو سسٹم ہے حسب نسب کا تباہ و برباد ہو جائے گا, اور حرام کی یعنی آپ سمجھیں کہ نسل پیدا ہوگی جس کے اپنے ایک منفی اثرات ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا, ان کے بہت سے منفی اثرات ہوتے ہیں معاشرے میں. آپ نے دیکھ لیا یورپ کے, آپ اب بندہ کسی کو کیا مثال ہے, لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا ترقی یافتہ ہے, معیشت ہے, یہ ہے وہ, اللہ معاف کرے, ان کی جو عادات خصائل اور جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے